ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آله وصحبه يا سيدي يا رحمة للعالمين. انتہائی قابل احترام علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، قبلہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرص مبارک، اس کے ساتھ ہی تقریر ختم بخاری. تو میں تقریر تو کرنے نہیں آیا، لیکن تھوڑا سا سبق حضرت صاحب کی شخصیت کے حوالے کے بارے میں جو مجھے کہا گیا ہے تو میں وہ عرض کروں گا کہ جب میں نے داخلہ لیا تو پھر حضرت کی خدمت میں رہے. آپ کا جو حسن اخلاق تھا، آپ کی جو تربیت تھی ہمارے ساتھ، یقیناً آج بھی جب کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ بھی آدمی سن کر یعنی کہ مثل کے حلم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اتنے نرم اور شفیق استاد، ہم کہیں کہ آپ منبع علم و حکمت تھے، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل حضرت ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ رحمت. بہرحال آپ کی تفسیر تو بہت، اگر میں بولتا چلا جاؤں تو آپ کو پتہ سیکرٹری صاحب بھی کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، لیکن کچھ جو ہے عرض کروں گا کہ قبلہ شاہ صاحب نے بیان کر دیا جو بھی کہ آپ کو علوم کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی سوال ان سے کیا جائے، میں نے بھی کچھ کیے تھے، آپ نے اسی وقت جواب دیے، یہ نہیں کہا کہ اپنا میں دیکھ کے بتاتا ہوں. بہرحال یہ تو آپ کے جو علوم تھی ان کی بات تھی. مجھے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک تو علم وحدی ہوتا ہے، وہ تو خاص روحیں ان کو عطا ہوتا ہے، لیکن جو علم کسبی ہیں جیسے ہم چل کے پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے پڑھ جو مرضی ہے ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے. گرامی قدر حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت، آپ کے اندر بڑی بردباری علم تھا اور انتہائی آپ متقی پرہیزگار تھے اور مثل کے کوشش کرتے تھے کہ خود ہی آپ کا جماعت کرواؤں. میں اذان پڑھا کرتا تھا اور حضرت مصلی پہ آپ خود ہی جلوہ فروز ہوتے تھے. گرامی قدر لیکن جو مفتی صاحب کی خدمات ہیں، آپ نے جو عمدۃ البیان ترجمہ لکھا تو میرا بھی ذوق پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چلتا رہا. ایم فل کیا تو پھر میں نے سوچا پی ایچ ڈی کیوں نہ کر لیں. میں نے داخلہ لے لیا تو دل میں خیال آیا اور بھی بڑے موضوع تھے، لیکن جو حضرت نے 10 سال کی جو آپ نے خدمات، 10 سال میں جو ترجمہ قرآن کیا، میرے خیال میں باقی جتنے بھی مترجمین تھے شاید انہوں نے 1 سال میں کیا، 2 میں، یا کچھ اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو فرمایا گیا آپ نے جو ترجمہ لکھا 1 مہینے میں کیا. لیکن حضرت مفتی صاحب نے 10 سال کے اندر اس ترجمے کو کمپلیٹ کیا، عمدۃ البیان فی ترجمۃ القرآن کے نام سے. تو میں نے اسی کا جو دورہ حاضر کے لوگ تھے، ایک علماء اہل سنت میں ہمارے مفتی صاحب اور علماء دیوبند میں سید فضل الرحمان تھے، کراچی کے ہیں، اور علماء اہل حدیث میں سے صلاح الدین یوسف صاحب تھے، اور علماء اہل تشیع میں سے محسن ندوی تھے. دورہ حاضر کے جو جتنے بھی تراجم تھے میں نے ان کو اکٹھا کیا تو پھر تقابل کیا. تو اب بیان کروں تو ٹائم تو نہیں، پھر انشاءاللہ کبھی صحیح. لیکن جو میں نے دیکھا اپنے اصول و ضوابط، عربی گرامر، اس کا تعلق چاہے علم بیان سے ہے، اس کا تعلق چیز کا آیت کا علم معانی کے ساتھ ہے یا علم بدیع کے ساتھ ہے. حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت نے وہی تشریح دی، یعنی کہ ترجمے کے اندر وہی الفاظ اور اردو کا گرامر کا استعمال کیا جو یعنی کہ آیت کے مطابق عربی کو یعنی ٹرانسفر کرنا اردو کے اندر ایسے لفظ جو ہے لے کر آئے کہ یہ آپ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو یقیناً جو ہے آپ بھی سمجھ جائیں گے اس آیت کا مفہوم یہ ہے.
لیکن باقی تراجم رکھے جائیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. گرامی قدر یہ میرے حضرت مفتی صاحب کا فیضان ہے. آپ نے ترجمہ کر دیا، لیکن اس کے بعد جو میں نے اس کو ٹاپک کو لیا، یہ بورڈ آف اسٹڈی سے پاس ہوا. انہوں نے کہا یہ آگے تراجم کے اوپر ہی تقابل ہوا تو آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے انہیں سمجھایا بھائی دورہ حاضر کے اندر یہ جو ترجمہ کیا گیا آپ اس کو ذرا پڑھیں تو صحیح، وہ باقی تراجم کو بھی لیں اس کو بھی لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں تراجم اپنا تقابل کیوں کروا رہا ہوں. اس لیے میں کروا رہا ہوں بھائی یہ اگر چھوٹا سا جو بچہ جو ابھی وہ ابتدائی کلاس میں پڑھ رہا ہے، اردو کم جانتا ہے، اردو کے الفاظ بھی بڑے بڑے مشکل الفاظ ہوتے ہیں جن کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو میں نے کہا یہ دیکھیں یہ آگے رکھیں، اور یہ جو چھوٹا بچہ ہے ابتدائی کلاس سے پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھ لے گا، اس کو بھی پتہ چل جائے گا قرآن کا اس کا مفہوم کیا ہے. گرامی قدر میرے حضرت کی ذات کہ آپ نے بڑے بڑے مناظرے بھی کیے، اور کوئی ایسے علم کی بات آئی پوچھی گئی آپ نے فی الفور جواب بھی دیا. لیکن میں کچھ ایک بات کر کے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت صاحب علیہ رحمت جب پہلی بار حج پر گئے 1980 میں تو وہاں مدینہ شریف میں حضرت ضیاء الدین مدنی کی خدمت میں حاضری دی. قطب مدینہ کی فرمائش پر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت وہاں خطاب کیا کرتے تھے عربی کے اندر، اردو میں نہیں عربی کے اندر. وہاں ہمارے ساؤتھ افریقہ کے کچھ مسلمان بھائی وہ بھی آیا کرتے تھے، تو وہ حضرت صاحب کی تقریر سے بڑا متاثر ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ ادھر قادیانیوں نے ساؤتھ افریقہ کے اندر اپنا مقدمہ جو ہے دائر کیا تھا، اور اس کی حکومت نے ان کو مسلمان بھی قرار دے دیا، لیکن جو اپنا مسلمان حضور سے محبت رکھنے والے تھے انہوں نے بھی مقدمہ کیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. جب وہ آئے حج کرنے کے لیے تو مفتی صاحب کی تقاریر سن کے بڑا متاثر ہوئے اور عرض گزار ہوئے حضرت اگر آپ کو ہم بلائیں ساؤتھ افریقہ میں تو آپ آئیں گے؟ آپ نے فرمایا ضرور انشاءاللہ، کیوں نہیں، ضرور آؤں گا میں. حضرت ضیاء الدین مدنی کے ہاتھ پر آپ نے اعزازی بیعت بھی کی، وہاں خلافت بھی ملی. اس کے بعد پھر جب ساؤتھ افریقہ والوں نے آپ کو بلایا قادیانیوں کے مقابلے کے میں، تو گرامی قدر 1984 میں آپ جب گئے شہر کیپ ٹاؤن میں قادیانیوں کے بہت بڑے جلسے انہوں نے کیا اور ختم نبوت پر انہوں نے چیلنج کیا، کوئی عالم جو قبول نہیں کرتا تھا. حضرت مفتی صاحب گئے تو آپ نے ان کا چیلنج قبول کیا، فرمایا میدان میں آ جاؤ. جب انہوں نے حضرت مفتی صاحب کا نام سنا تو رات کے فرماتے ہیں کہ نبی سلام کی مجھے زیارت ہوئی اور مجھے اشارہ ہوا کہ قادیانی آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. اور جو ادھر وہاں کے لوگ تھے ان کو بتایا بھائی حضور کی زیارت سے شرف جو ہے مجھے حاصل ہوا، لیکن اشارہ یہ ہوا ہے کہ قادیانی مناظرے میں نہیں آئیں گے، اس لیے وہ فرار ہو گئے. پھر آپ 1986 میں گئے اور جب قادیانیوں نے پھر سر اٹھایا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا اے اپنا غلام سرور یہ ٹارچ دی روشنی والی ٹارچ دی، فرمایا اس کو لے کر آگے چل. فرماتے ہیں میں آگے چلا، امام صاحب پیچھے. تو فرمایا اٹھ کر تعبیر یہ کی کہ اس دفعہ مناظرہ ہوگا اور قادیانیوں کو شکست ہو. فرماتے ہیں 3 دن تک یہ مناظرہ ہوتا رہا. آخر کار جو قادیانیوں کا گروہ تھا وہ حضرت کے ہاتھ پر دوبارہ کلمہ شریف پڑا اور طائب ہو گیا. گرامی قدر یہ ہے آپ کا فیضان اور یہ ہے آپ کی علمی صلاحیت کہ جہاں مرضی چلے جاتے تھے. اور ایک تو مناظرہ ہوتا ہے نا جیسے بڑے غصے کے ساتھ ہوتا، لیکن آپ کا مناظرہ کرنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ وہ قادیانی وہ مسلمان ہوا اس کے ساتھ 200 لوگ جو اس کے ساتھ پیروکار تھے وہ بھی ہوں. حضرت کا فیضان ہے. تو آپ کے عمدۃ البیان کے اوپر یہ میں نے تقابل کرایا تھا. یہ میرا جو مطالعہ ہے یہ الحمدللہ اس مجھے وہ ڈگری بھی مل چکی ہے اور یہ FTC کے اندر جو ہے وہ بھی چلا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر